بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کشمیر اور فلسطین جیسے علاقے جہاں پر دوسرے ممالک کی فوج قابض ہے اور آئے روز ان پر ظلم کرتی ہے، جب وہ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ آزادی کیا ہے۔ پاکستان 1947 کو آزاد ہو گیا تھا۔ ہم نے ایک الگ خطہ، ایک الگ جگہ تو لے لی اپنے رہنے کے لیے، لیکن ہم اپنی سوچ سے غلامی کو نہیں نکال سکے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک سبق کا حوالہ دیتا ہوں۔ جب میں ایف ایس سی یا بی ایس سی میں تھا تو تب ہمارے انگلش کے ٹیچر نے ہمیں ایک چیپٹر پڑھایا تھا۔ اس چیپٹر کا نام تھا دی لاسٹ لیسن، اور اس چیپٹر کے جو آتھر تھے ان کا نام الفونسے ڈاڈٹ تھا۔ اب اس چیپٹر میں کیا تھا؟ اس چیپٹر میں یہ تھا کہ جو پرشین فورسز تھیں انہوں نے فرانس پہ قبضہ کر لیا تھا، اور وہ آخری دن تھا جس دن سکولز کے اندر فرانس زبان میں تعلیم دی جانی تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے سے، اگلے دن سے وہاں پر جرمن لینگویج میں پڑھایا جانا تھا۔ تو اس سٹوری کے ایک کریکٹر مسٹر ہیمل جو وہاں پر ٹیچر کا کردار ادا کر رہے تھے، انہوں نے پڑھاتے ہوئے بچوں کو یہ بتایا کہ when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. کہ جب کوئی قوم کسی دوسرے قوم کی یا کسی دوسرے ملک کی غلام بن جاتی ہے تو ان کے پاس ایک ایسی کی ہوتی ہے، ایک ایسی چابی ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ کبھی نہ کبھی آزادی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور وہ چابی کیا ہے؟ وہ ان کی زبان ہے، وہ ان کی لینگویج ہے۔ جب تک وہ اپنی زبان بولتے رہیں گے، ایک نہ ایک دن وہ آزادی حاصل کر لیں گے۔ اور ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ 1947 سے لے کر آج تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے انگلش میں بات نہ کی تو ہم ترقی نہیں کر سکتے، اگر ہم نے انگلش نہ پڑھی تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ہماری سوچ اتنی غلامانہ ہے کہ ہم انگلش بولنے والے کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی ایسی حالت کیوں ہے؟ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے۔ کہ ہم آزاد تو ہو گئے، ہم نے الگ جگہ تو لے لی، لیکن وہ جو غلامی والی سوچ تھی وہ آج بھی نہیں نکل رہی۔ تو ہمیں آزادی کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ اپنی زبان کو فروغ دینا ہوگا۔ میں اس کی دوسری اگزامپل بتاتا ہوں کہ کوئی بھی ملک ہوتا ہے وہ اپنا آپ دوسرے ملکوں کو دکھانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی زبان کو فروغ دیتا ہے۔ میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اس وقت میرے کچھ ٹیچرز چائنا میں پی ایچ ڈی کرنے چلے گئے۔ اب جب کبھی میں یونیورسٹی جاتا ہوں تو ان ٹیچرز کو بیٹھے دیکھتا ہوں تو وہ آپس میں چائنیز میں بات کرتے ہیں۔ جس طرح آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو جو پٹھان ہیں، دو پٹھان بھی کسی جگہ پر اکٹھے ہو جائیں تو وہ آپس میں پشتو میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ ٹیچرز آپس میں چائنیز میں بات کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ چائنا میں پی ایچ ڈی، ایم فل کوئی بھی کورس کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے وہ آپ کو چائنیز لینگویج کا کورس کرواتے ہیں، وہ اپنی زبان سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ کو باقی کورس پڑھاتے ہیں۔ آپ وہاں پر رہتے ہیں تو وہ زبان آپ کو آ جاتی ہے۔ اب وہ اپنی زبان دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ دی لاسٹ لیسن میں یہی بات کہی گئی تھی۔ یہ زبان ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ چائنیز اپنی لینگویج دوسرے ملکوں تک پہنچا رہا ہے۔ ہم آلریڈی کس کے ہیں؟ امریکہ کے غلام ہیں۔ انگلش بولنے والوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی کامیاب لوگ ہیں۔ جو تھوڑا ٹیڑھا منہ کر کے انگلش بولے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ تو اپنے پڑھے لکھے ہونے کا معیار قطعاً انگلش نہیں ہے، انگریزی زبان نہیں ہے۔ ہمیں اگر آزادی چاہیے، ہمیں اگر خود مختار ہونا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زبان کو فروغ دینا ہوگا۔ یہاں کا المیہ یہ ہے کہ جب عدالت یہ فیصلہ جاری کرتی ہے کہ آج کے بعد اس ملک میں سرکاری زبان اردو ہوگی تو وہ یہ سٹیٹمنٹ بھی انگلش میں لکھ کر جاری کرتے ہیں۔ تو آزاد ہونے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی زبان کو فروغ دینا ہوگا۔ اس زبان کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ آج کل کا بچہ نرسری پریپ 1-2 سے لے کر
پی ایچ ڈی کرنے تک جو ہمارا کورس ہے وہ انگلش میں ہے۔ اب وہ بچہ جس کو انگلش نہیں آتی، انگلش ہماری زبان نہیں ہے، تو میں جب بچوں کو اسکول میں پڑھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، تو ہمیں انہیں اردو میں سمجھانا پڑتا ہے۔ وہ بچے بک لے کے آئے ہوتے ہیں، سر یہ پڑھ کے سمجھا دیں، ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیں یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ہم ایک دوسری زبان کو سمجھنے کے لیے، ایک تو سبجیکٹ فزکس اس میں انگلش میں لکھا ہوا ہے، کسی اور کی زبان میں لکھا ہوا ہے، وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنی زبان میں سمجھانا، پھر اس نے سمجھنے کے بعد اس کی اپنی انگلش بنانی، کیونکہ وہ جو بک میں لکھی ہے وہ اس کو رٹا نہیں مارے گا، اور نہ وہ مار سکتا ہے۔ ہر ایک بچے کا اتنا رٹا اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ اپنی زبان میں سمجھایا اسے، اس نے اپنی زبان میں سمجھا، پھر اس کو دوسرے ملک کی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا کہ میں نے اپنے طور پر اس کو کیسے لکھنا ہے اور پیپر میں لکھ کے آئے گا۔ تو اس ساری کنڈیشن کے بعد اس کے کیسے مارکس اچھے آ سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ بچے سے پوچھا جائے کہ 59 کیسے کہتے ہیں، کہ وہ سوچنے پہ بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اسے انگلش میں تو پتا ہے 69 79 89، لیکن اردو میں 89 79 کچھ نہیں پتا۔ تو اگر ہمیں آزادی چاہیے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زبان کو فروغ دینا ہوگا، اپنے کلچر کو فروغ دینا ہوگا، ہمیں اپنے وسائل پر انحصار کرنا ہوگا۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے تھوڑا صحیح کم صحیح اسی پر گزارا کرنا ہوگا، بجائے اس کے کہ کسی دوسرے سے امداد لیں، کسی دوسرے کے ٹکڑوں پہ پلیں۔